السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان سے ہوں گے۔ جیسا کہ یہ خبر آپ کو پتہ چل گئی ہوگی کہ بشریٰ بی بی کے بیٹے نے جناب اپنے ملازم کو مار دی گولی اور اس کے بعد وہ حراست میں لے لیے گئے، اور آپ نے سوشل میڈیا پر بہت سارے رومرز سنے ہوں گے، لیکن آج میں آپ کو وہ تفصیلات دوں گی جو شاید اس سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں دی ہوں گی، اور آپ کو بتاؤں گی کہ اب ان کے بیٹے کو کتنی سزا ہونے جا رہی ہے۔ یہ بات بشریٰ بی بی کو جیل میں پتہ چلی ہے یا نہیں چلی گئی، اور یہ خبر ان تک گئی ہے یا نہیں گئی، یا ان سے چھپایا گیا ہے یا نہیں چھپایا گیا، یہ تمام تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گی۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ ان کا جو بیٹا ہے بشریٰ بی بی کا، اس کی کیا بایوگرافی ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ بشریٰ بی بی کے بچوں کی کیا بایوگرافی ہے، کتنے بچے ہیں، کتنے نواسے نواسیاں ہیں، کتنے داماد ہیں، یہ تمام تفصیلات، اور یہ بھی کہ یہ جو ان کا بیٹا ہے جس کے اوپر یہ معاملہ آیا ہے، اس سے پہلے بھی اس کے اوپر متعدد کیسز بن چکے ہیں۔ ڈی پی او پاک پتن والا معاملہ ایک بہت ہی مشہور سکینڈل رہا ہے، وہ سکینڈل کیا تھا، یہ تمام تفصیلات آج کے ویڈیو کا حصہ ہوں گی۔ تو چلیے جناب شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ سابق خاتون اول بشریٰ بی بی کے جو بیٹے ہیں ان کے بارے میں یہ خبر آئی کہ انہوں نے اپنے ملازم کو جو ہے وہ گولی مار کر شدید زخمی کر دیا۔ موسیٰ مانیکا نے فائرنگ کرنے کے بعد، بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ جس اسلحے سے انہوں نے اس کو فائرنگ کی ہے وہ بڑا جدید اسلحہ ہے، اور ان کا جو ملازم ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کا نام ہے علی بہادر۔ علی بہادر کو پہلے اس نے گولی ماری، اور پھر اس کے بعد شدید زخمی حالت میں جب وہ زمین پہ پڑا ہوا تھا تو اس کو اٹھانے سے بھی منع کر دیا، یعنی خود بھی نہیں اس کی مدد کی، خود بھی اس کو زمین سے نہیں اوپر اٹھایا، اور نہ ہی کسی اور ملازم کو کہا کہ آپ نے اس کو ہاتھ لگانا ہے۔ اس کے بعد پولیس جو ہے وہ موقع پہ پہنچ کر ملزم کو گرفتار کر لیتی ہے، لیکن ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ایگزیکٹلی وہ موسیٰ جس کے بارے میں بہت ہی ایک دہشت تھی وہاں پر کہ کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ زمین پہ پڑے ہوئے اس شخص کو اٹھا بھی سکے، تو پولیس کو اطلاع کس نے دی؟ بہرحال جس نے بھی دی اس نے اچھا کیا۔ پولیس نے فائرنگ سے ملازم کو زخمی کرنے پر موسیٰ مانیکا کے خلاف جو ہے وہ FIR درج کی۔ واقعے کا مقدمہ جو ہے وہ زخمی ملازم کے جو والد ہیں ان کی مدیت میں درج ہوا۔ تھانہ صدر پولیس اسٹیشن میں پاکستان پینل کوڈ کی دفعات جو ہیں 324 اقدام قتل کے تحت جو ہے مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اقدام قتل کا جو مقدمہ ہے وہ ان کے بیٹے کے خلاف جو ہے وہ درج ہو چکا ہے۔ FIR کے مطابق مدعی نے موقف اپنایا کہ وہ اور اس کا بیٹا موسیٰ مانیکا جو ہے ان کے گھر پر کام کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ واقعہ جو ہے وہ صبح 11 بجے پیش آیا، جب ان کے بیٹے نے 2 چادریں بیڈ روم کے باہر رکھ دیں، جس پر موسیٰ مانیکا نے ان سے پوچھا کہ اس نے چادر کو ہاتھ کیوں لگایا۔ یعنی ان کے اندر نا وہ جو پیری فقیری کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ پیری فقیری جو ہوتی ہے نا آپ کو عاجزی سکھاتی ہے، لیکن یہاں پر 2 باتیں جو ہیں وہ ابھی تک سامنے آئی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ موسیٰ مانیکا خود کو اتنا مقدس سمجھتا ہے کہ وہ اس بات پہ نالان تھا اپنے ملازم سے کہ اس نے اس کی پاک چادر کو ہاتھ کیوں لگایا، اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب جو موسیٰ مانیکا ہے اس کی کبرڈ کو ان کے ملازم نے کھولا، اور وہ کبرڈ کے اندر ایک چادر کو رکھ رہے تھے، جس پہ موسیٰ کی جو بحث ہے اس ملازم کے ساتھ ہوئی، اور موسیٰ نے کہا کہ تم ہم پہ جادو کر رہے ہو جس کی وجہ سے یہ چادر تم نے میری الماری کے اندر رکھی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیری فقیری کے اندر جادو کہاں سے آ گیا، اور اتنا غرور اور اتنا تکبر کہاں سے آ گیا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے میری چادر کو یا میرے بیڈ کو ہاتھ لگایا یا میری الماری کو ہاتھ لگایا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بشریٰ بی بی کے دماغ کا کہ بشریٰ بی بی کے بچے کس طرح کے ہیں، کہ کس طرح سے جادو کے سلسلے کو آگے بڑھانا، اور یہی وہ وجہ ہے شاید کہ ان بچوں نے ساری زندگی اپنی والدہ کو جو کرتے ہوئے دیکھا ہے اس کے مطابق وہ ڈر، وہ خوف ان کے اندر اتنا پکا ہو گیا کہ انہیں لگتا ہے کہ ہر وہ شخص جو ان کے گھر کے اندر چادر کو کھول رہا ہے، دروازے کو کھول رہا ہے، کمرے کو کھول رہا ہے، وہ کوئی جادو کر دے گا۔ بہرحال FIR کے مطابق کہا گیا ہے کہ ان کے بیٹے نے جواب دیا کہ میں نے چادریں احتیاط سے باہر رکھ دی تھیں، جس پر ملزم طیش میں آ گیا اور پستول پکڑ کر اس نے فائر کر دیا۔ یہ اس کے والد جو ہیں ملازم کے، انہوں نے اپنی مدیت میں مقدمہ درج کروایا ہے، لہٰذا وہ یہ سارا بیان لکھوا رہے ہیں۔ مدعی نے بتایا کہ میرے بیٹے کو بائیں گھٹنے میں گولی لگی اور اس کی ٹانگ کو چیرتی ہوئی نکل گئی، جس سے وہ زمین پر گر گیا۔ مدعی کے مطابق وہاں موجود 2 افراد نے اس پورے واقعے کو دیکھا جو کہ چشمدید گواہ ہیں، لیکن بعد میں اوبیسلی ہر کوئی مکر جاتا ہے۔ اس کے بعد DPO پاک پتن جاوید اقبال چدھر جو ہیں انہوں نے بات کرتے ہوئے یہ میڈیا سے بتایا کہ ایمرجنسی کال ان کو موصول ہوئی، اور پھر اس کے بعد پولیس وہاں پر جائے وقوعہ پر پہنچی۔ جاوید چدھر نے کہا کہ میں نے خود جائے وقوعہ پر جا کر موسیٰ مانیکا کو حراست میں لیا، یعنی کہ وہ وہاں سے بھاگا بھی نہیں،
ڈی پی او کے مطابق انہوں نے کہا کہ موسیٰ مانیکا اس وقت تھانہ صدر میں اس وقت جو تھانہ صدر ہے وہاں پر زیر حراست ہے، اور ملزم سے واقعے میں استعمال ہونے والے پستول بھی برآمد کر لیے گئے ہیں۔ جاوید اقبال چدھڑ نے مزید یہ بھی بتایا کہ زخمی ملازم کو فوری طور پر ریسکیو کر کے 1122 کی مدد سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال پاک پتن منتقل کر دیا گیا، جہاں اسے طبی امداد جو ہے وہ دی گئی، اور اس کے بعد اس کی جان جو ہے وہ بچی اور اب وہ ٹھیک ہے۔ ڈی پی او اقبال چدھڑ کا کہنا تھا کہ قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہوتا اور ملزم کو کسی بھی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں بشریٰ بی بی کے ٹوٹل کتنے بچے، کتنے داماد اور نواسے نواسیاں ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بشریٰ بی بی کی۔ بشریٰ بی بی کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ 1970s کی آ رہی ہے، اور پاک پتن پنجاب میں ہی وہ پیدا ہوئیں، اور ان کا جو پیشہ ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، شف کرنا ہے، اور سیاسی شخصیت کی اب وہ وائف بن چکی ہیں، سابق خاتون اول رہ چکی ہیں۔ پہلی شادی ان کی 1989 میں ہوئی تھی خواجہ خاور مانیکا کے ساتھ، اور طلاق ان کی ہوئی جناب 2017 میں۔ ان سے ان کے 5 بچے ہیں، جس میں سے ان کی 3 بیٹیاں ہیں اور 2 ان کے بیٹے ہیں۔ دوسری شادی انہوں نے ہمارے اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان سے کی، اور وہ سارا قصہ آپ کو پتہ ہے۔ 2018 میں عمران خان سے ان کی شادی ہوئی، جبکہ عمران خان نے جو ہے وہ اپنی ایکس وائف یعنی کہ ریحام خان کو طلاق دی تھی، اور اس کے بعد ان سے شادی کی تھی۔ 6 اگست 2018 کو وہ عمران خان کی چوتھی بیوی جو ہیں وہ بنی تھی۔ بہو، داماد، نواسے نواسیوں کی تفصیلات کے بارے میں، پہلی شادی کی جو انہوں نے کی تھی، اس میں سے جو ان کے بچے ہیں، ان میں سے جناب ایک ان کی بیٹی ہے مہرو مانیکا، اور دوسری بیٹی جو ہے وہ بھی شادی شدہ ہے، پہلی بیٹی بھی شادی شدہ ہے۔ نواسے نواسیوں کا زیادہ تفصیلی ذکر نہیں ہے، لیکن ہاں یہ ہے کہ ان کے نواسے نواسیاں بھی ہیں۔ کل اولاد میں ان کے 5 بچے ہیں، جس میں 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں، جس میں سے 2 بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، اور 3 بچے جو ہیں وہ ابھی ان کے ان میرڈ ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں موسیٰ مانیکا، ان کے بیٹے کی بایوگرافی کی۔ تو والدین آپ کے ان کے جو ہے وہ خاور مانیکا اور بشریٰ مانیکا ہے۔ عمر تقریباً ان کی جو ہے 18 سے 19 یا 20 سال کے درمیان بتائی جاتی ہے، اور تعلیم کے بارے میں کچھ خاص پتہ نہیں ہے کہ جی ویکیپیڈیا کے اکارڈنگلی کوئی سرکاری اتنی معلومات ان کے بارے میں نہیں ہے۔ 17 جولائی 2025 کو جناب انہوں نے اپنے ملازم کے اوپر گولی چلائی، اور اس کا پورا معاملہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ دفعات جو ان کے اوپر لگائی گئی ہیں وہ دفعہ 324 اقدام قتل کے تحت جو FIR وہ درج ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ 2023 میں 113 ملین روپے کی بدعنوانی کے کیس میں بھی ان کا یہ جو بیٹا ہے یہ نامزد ہوا تھا۔ اس کے علاوہ 2022 میں بھی موسیٰ مانیکا کے اوپر ایک کیس بنا تھا، جہاں پر وہ شراب رکھنے کے کیس میں پکڑے گئے تھے، اور شراب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نشے میں دھت رہتے ہیں، اور ابھی کی بار بھی کہا جا رہا ہے کہ نشے میں دھت ہو کر انہوں نے اپنے ملازم کو گولی ماری ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ان کے اوپر دفعات لگائی گئی ہیں، خاص طور پہ جو FIR درج ہوئی ہے، اس میں جو دفعہ 324 PPC ان کے اوپر لگا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ جو سزا ہوتی ہے وہ 10 سال قید ہو سکتی ہے، تاہم گولی لگنے کی شدت، زخم اور قانونی شواہد جو ہیں وہ اس سزا کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی یہ فیملی کنٹروورشل ہو چکی ہے، اور یہ فیملی شروع ہی سے کنٹروورشل رہی ہے۔ اگست 2018 میں خاور فرید مانیکا جو ہیں، ان کی بیٹی کی وجہ سے ایک کیس جو ہے انہوں نے DPO پاک پتن کے اوپر بنا دیا تھا، اور پھر DPO پاک پتن کا انہوں نے تبادلہ کروا دیا تھا، اور وہ بعد میں بیچارہ انکوائریز بھگتتا رہا تھا۔ وہ پورا معاملہ بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جناب ہوا کیا تھا کہ اگست 2018 میں خاور فرید مانیکا جو ہیں، ان کی بیٹی جو ہے، انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ وہ سڑک پہ جا رہی تھیں اور ان کے ساتھ پولیس اہلکاروں نے بدتمیزی کی۔ اس کے بعد اگلے ہی دن 23 اگست کو جو تقریباً رات کے وقت جو ہے وہ پولیس واچ پوسٹ نے خاور مانیکا کی گاڑی کو روکنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد جب خاور مانیکا نے گاڑی نہیں روکی تو پولیس نے گاڑی روک کر دونوں اطراف سے یعنی کہ انتہائی ناراضی کا اظہار کیا، اور خاور مانیکا نے سخت زبان استعمال کی، اور اس کے بعد DPO کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے DPO کو کہا کہ تم مجھ سے معافی مانگو کہ تم نے میری گاڑی کو روکا کیوں۔ اس کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ تک چلا گیا، اور رضوان گوندل نے اس چیز کو ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ جو مجھ سے معافی مانگنے کی بات کی جا رہی ہے، میں معافی نہیں مانگوں گا۔ چند دن کے بعد ان کی منتقلی کر دی گئی، مطلب کہ ان کی ٹرانسفر کر دی گئی۔ اس کے بعد جناب DPO کی ٹرانسفر کر دی گئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا، اور پھر اس میں طلب کیا گیا سب لوگوں کو، اور عدالت نے کہا کہ پولیس کو سیاسی مداخلت کی وجہ سے جو ہے DPO اور اس سے جو ہے وہ آزاد رکھا جائے، یعنی کہ بیسکلی یہ جو فیصلہ کیا گیا تھا یہ
ایک سیاسی فیصلہ تھا، اس کو کنٹروورشل جان بوجھ کے مانیکا فیملی کی طرف سے بنایا گیا تھا اور پھر ڈی پی او پاک پتن نے اس کے اوپر سٹینڈ بھی لیا تھا۔ ایڈیشنل آئی جی پنجاب کی انکوائری رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ کوئی بھی ٹھوس ثبوت نہیں ملا کہ خاور مانیکا کا خاندان جو ہے وہ جان بوجھ کر انہوں نے یہ نشانہ بنایا ہے، تاہم اس کے باوجود ڈی پی او کو انکوائری کا سامنا رہا اور نیکٹا کی رپورٹ کے اندر یہ واضح کیا گیا تھا کہ سیاسی مداخلت کے نتیجے میں انہوں نے یہ جو ڈی پی او کی ہے وہ کی تھی۔ تو یہ پورا معاملہ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس طرح سے بشریٰ بی بی نے عمران خان کا دماغ گھمایا ہوا ہے، پیری مریدی کے چکر میں اور مرشد کے چکر میں عمران خان کو اپنے پیچھے لگا کے کس طرح سے ایک قومی ہیرو کو ایک زیرو کے طور پہ انہوں نے بنا دیا، اور پھر کس طرح سے وہ ٹرانسفرز اور تبادلے فرا گوگی کو ساتھ ملا کے عثمان بزدار کو ملا کے کرتی رہیں وہاں سے، اور اب ان کے بیٹے کے گولی مارنے سے اور پرتشدد ان کا جو رویہ ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ فیملی کس طرح کی ہے اور یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ بہرحال ملازم کی جان بچ گئی، اگر خدا نخواستہ وہ جان سے چلا جاتا تو خاور مانیکا کے جو بیٹے ہیں موسیٰ مانیکا ان کے اوپر زیادہ مسئلہ آ سکتا تھا، لیکن اب یہ معاملہ شاید اتنا نہیں سنگین رہے گا۔ بہرحال جیسے جیسے فردر ڈیولپمنٹ ہوگی تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔